اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مووی کے بارے میں ہم کیوں بات کر رہے ہیں۔ دراصل یہ مووی جو بنائی گئی ہے یہ مسلم دشمنی میں، یا ہم یہ کہہ لیں کہ اسلامی فوبیا کو فروغ دینے کے لیے اور ملک کے اندر انتشار کو بڑھاوا دینے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں کو طاقت بخشنے کے لیے ایسی مووی بنائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی دا کیرلا اسٹوری جیسی موویز بنائی گئی ہے جس سے ملک کے اندر ہندو و مسلمان کے بیچ میں تنازع بڑھا تھا۔ ایک مووی ابھی اس کا ٹیزر منظر عام پہ آیا جس کا نام ہے دا ادے پور فائلز، کہ 2022 کے اندر ادے پور میں ایک قتل ہوا تھا کنہیا لال نام کے ایک شخص کا، جو کہ بہت ہی غلط تھا۔ اسلام کسی بھی طرح کے قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہاں تک ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ کسی نے اگر ایک نفس کا ایک جان کا بھی ناحق قتل کیا تو گویا کہ اس نے تمام جمعی انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اس فلم کے اندر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان کتنے زیادہ متعصب اور کتنے زیادہ تنگ دل ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ سخت دل کے ہوتے ہیں، اور دوسروں سے خصوصی طور پہ انہیں ہندوؤں سے کتنی زیادہ نفرت ہے۔ اس فلم کے اندر دارالعلوم دیوبند کو بھی بہت زیادہ بدنام کیا گیا ہے، اور اس طرح سے دارالعلوم دیوبند کو دکھایا گیا ہے کہ گویا کہ یہ دہشت گردی کا اڈہ ہے۔ اس سے بھی سب سے خطرناک چیز اس میں یہ کی گئی ہے کہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے خلاف گستاخی کی گئی ہے۔ نپور شرما کا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے شادی کے عمر پہ تبصرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر بہت زیادہ غصہ لوگوں میں پایا گیا تھا۔ صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ عرب ممالک کے اندر بھی یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ جو ہے کہ عرب ممالک سے رشتے بگڑنے تک کے حالات ہو چکے تھے۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حکومت کے زیر نگی اور حکومت کے پس پشت میں ہو رہی ہے، حکومت کی نگرانی میں ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک مووی کا ٹریلر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ آج میں اسی کے متعلق چند باتیں آپ سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مووی کے بارے میں ہم کیوں بات کر رہے ہیں۔ دراصل یہ مووی جو بنائی گئی ہے یہ مسلم دشمنی میں، یا ہم یہ کہہ لیں کہ اسلامی فوبیا کو فروغ دینے کے لیے اور ملک کے اندر انتشار کو بڑھاوا دینے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں کو طاقت بخشنے کے لیے ایسی مووی بنائی جا رہی ہے۔ ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہندوستان میں اس طرح کی مووی پہلی دفعہ بنائی گئی ہو۔ اس سے پہلے بھی دا کیرلا اسٹوری جیسی موویز بنائی گئی ہے جس سے ملک کے اندر ہندو و مسلمان کے بیچ میں تنازع بڑھا تھا، لیکن اس دفعہ بات بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہے۔ ایک مووی ابھی اس کا ٹیزر منظر عام پہ آیا جس کا نام ہے دا ادے پور فائلز۔ اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے وہ ہم مختصر سا سمجھ لیں کہ 2022 کے اندر ادے پور میں ایک قتل ہوا تھا کنہیا لال نام کے ایک شخص کا، جو کہ بہت ہی غلط تھا۔ ہم کسی بھی طرح سے اس کا دفاع نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اسٹرانگلی اسے کنڈیم کر رہے ہیں۔ اسلام کسی بھی طرح کے قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہاں تک ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ کسی نے اگر ایک نفس کا ایک جان کا بھی ناحق قتل کیا تو گویا کہ اس نے تمام جمعی انسانوں کا قتل کیا ہے۔ لیکن اس ایک قتل کے آڑ میں اس فلم کے اندر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان کتنے زیادہ متعصب اور کتنے زیادہ تنگ دل ہوتے ہیں اور کتنے زیادہ سخت دل کے ہوتے ہیں، اور دوسروں سے خصوصی طور پہ انہیں ہندوؤں سے کتنی زیادہ نفرت ہے۔ اس فلم کے اندر دارالعلوم دیوبند کو بھی بہت زیادہ بدنام کیا گیا ہے، اور اس طرح سے دارالعلوم دیوبند کو دکھایا گیا ہے کہ گویا کہ یہ دہشت گردی کا اڈہ ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے نمایاں کردار اگر کسی ادارے کا، کسی مدرسے کا، کسی اسکول کا سب سے زیادہ رہا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ اس کی بنیاد ہی انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے پڑی تھی، جس میں ایسے علماء کو تیار کیا گیا تھا جو کہ بیک وقت علماء بھی ہو اور مجاہدین بھی ہو۔ مجاہدین سے مراد سوتنترتا سینانی ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جب کہ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 75 سے 76 سال ہو چکے ہیں، اس کے بعد اس طرح کی چیزیں آتی ہے تو پھر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اس فلم میں اس پر بس نہیں کی گئی بلکہ اس میں بات اور بھی زیادہ بڑھائی گئی۔ ایسی چیزیں جو کہ کورٹ پہ چل رہی ہے ان ساری چیزوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ایک مسجد کا اس میں ذکر کیا گیا ہے جس کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے، اس کو اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے۔ اور اس سے بھی سب سے خطرناک چیز اس میں یہ کی گئی ہے کہ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے خلاف گستاخی کی گئی ہے۔ نپور شرما کا کیس آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے
شادی کے عمر پہ تبصرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر بہت زیادہ غصہ لوگوں میں پایا گیا تھا۔ صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ عرب ممالک کے اندر بھی یہاں تک بات پہنچ گئی تھی جو ہے کہ عرب ممالک سے رشتے بگڑنے تک کے حالات ہو چکے تھے۔ لیکن پھر ایسی فلموں کو ریلیز کرا کر کے پھر فرقہ پرست طاقتوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور ملک کے اندر امن و امان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہوئی ہے کہ اس میں مولانا ارشد مدنی کے کردار کو ایک بہت ہی بدترین قسم سے دکھایا گیا ہے۔ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک مولانا دارالعلوم کا نام لے کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تیار کرانا ہوگا، مطلب کہ دہشت گردی والا سین دکھایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حکومت کے زیر نگی اور حکومت کے پس پشت میں ہو رہی ہے، حکومت کی نگرانی میں ہو رہی ہے۔ نہ جانے سینسر بورڈ کہاں سویا ہوا ہے۔ ہم اس فلم کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم تمام دانشوران سے، خصوصی طور پہ جو کریٹرز ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، ہم ان سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ اس کے خلاف ایک ٹرینڈ چلائیں، #بائیکاٹ دا ادے پور فائل اور #بین دا ادے پور فائل کے نام سے ہیشٹیگ چلائیں اور ٹرینڈ چلائیں۔ یوٹیوب کے اندر ویڈیو بنا کر کے ڈالیں، فیس بک میں اسے ٹرینڈ کریں اور ایکس میں اسے ٹرینڈ کریں کہ ہر حال میں اس فلم کو بینڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی فلمیں اگر منظر عام پہ آئے گی تو پھر نہ جانے بہت سارے بے گناہوں کا خون بہے گا، بہت سارے لوگ جو ہے کہ ان چند لوگوں کی وجہ سے قتل کا شکار ہوں گے۔ ہم کسی بھی طرح سے ملک کے اندر فتنہ فساد نہیں چاہتے، ہم امن و امان چاہتے ہیں۔ میں پھر سے کہوں گا کہ جو قتل ہوا تھا وہ بہت غلط تھا، ہم اس کا ہر طرح سے پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم بالکل ان قاتلوں کی تائید نہیں کرتے، انہیں جو سزا ملنی چاہیے انہیں ملے، سخت سے سخت سزا ملے۔ لیکن کسی ایک یا دو واقعے کی وجہ سے پورے سماج کو اور پورے کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح چاہیں تو پھر ہم بھی اس طرح کا فلم بنانا شروع کر دیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ پہلو خان کو موب لنچنگ کر کے قتل کیا گیا، تبریز انصاری کو موب لنچنگ کر کے قتل کیا گیا، نہ جانے کتنے سارے مسلمانوں کو اس طرح سے کیا گیا ہے۔ لیکن ہم صرف انہی کو ظالم کہتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، نہ کہ ہم ان کے پورے سماج، پوری برادری کو کہتے ہیں۔ ہم آج بھی ان قاتلوں کو ظالم کہتے ہیں، لیکن ہم ان کے وجہ سے تمام ہندو برادری کو ہم مجرم نہیں ٹھہرا رہے ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے تو ہم ویسا کرتے، لیکن اسلام ہمیں ان چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ مل جل کر کے رہیں، آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ، آپسی بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ لہٰذا میرے تمام زندہ دل غیر مسلموں سے بھی اپیل ہے کہ آپ ایسی فلموں کا بہشکار کریں جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہو، اور ہم سب سے آخری میں یہ اپیل کریں گے کہ تمام لوگ مل کر کے ایسے فلموں کو بینڈ کریں۔ فلم کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، تفریح ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا ایک مقصد کسی قوم اور کسی خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا ہو تو پھر ایسی فلموں کو ہر طرح سے بینڈ ہونا چاہیے، اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم تمام لوگوں سے اپیل کریں گے کہ آپ لوگ اس فلم کی پرزور مذمت کیجیے، اسے ہر حال پہ بینڈ ہونا چاہیے، کسی بھی طرح سے منظر عام پہ نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس کے بعد اگر کچھ حالات بگڑیں گے، ملک کے اندر فتنہ فساد ہوگا تو پھر ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کا امن و امان بگڑے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو صحیح سالم رکھے اور تمام لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ میری آپ تمام لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے اپنی دینی اور قومی اور آئینی ذمہ داری سمجھ کے دوسروں تک شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔